کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نماز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کریں، اور نماز میں جو خیالات آتے ہیں اس کو ہم کس طرح نماز میں دور کریں تاکہ ہماری نماز جو ہے قبولیت کا ذریعہ بن جائے اور نماز میں وہ خشوع و خضوع آ جائے جو کہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ میرا نام محمد مساعد بٹ ہے، اور ہمارے اس پروگرام کو لائک کریں اور اس میں جو کمنٹس ہیں آپ اس کے لیے ضرور دیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے تمام ویور کو، تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ اور نماز کی ادائیگی جو ہے کس طرح کی جائے کہ ہماری نماز جو ہے وہ ایک خشوع و خضوع بن جائے۔ جیسے آپ نے پتہ ہے کہ سورہ مومنون کی جو شروع کی آیت ہے وہ کیا ہے؟ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ مومن فلاح پا گئے، مومن فلاح پا گئے، مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع جو ہے وہ رکھا۔ یہ کس طرح یہ چیزیں کس طرح پیدا ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ ہماری زندگی میں ظاہر دنیاوی کام کر رہے ہوتے ہیں، جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں ہمارے وہ خیالات بھی آنے شروع ہو جاتے ہیں جو ہم کام کے دوران کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوشش ہماری یہ ہے کہ یہ خیالات ختم ہو جائیں یا کم از کم ہو جائیں۔ اس کے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر تحریمہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اللہ اکبر سے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم تمام دنیاوی خیالات کو نکال دیں، تو اس لیے ہمارے ذہن میں ان چیزوں کا آنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ ہماری تمام کی تمام توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں نا، اس بارے میں ایک حدیث بیان کی ہے جس کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حدیث جبریل کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ احسان کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں احسان وہ ہے کہ تم عبادت اس طرح کر رکھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، یا کم از کم ایسے کرو کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے نماز میں جب ادا کرتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو ادا کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ان کا ترجمہ یاد ہو تو آپ کا توجہ جو ہے نماز میں بڑی اچھی طرح رہے گی۔ جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ ذات کے لیے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے۔ جب انسان یہ چیز سوچتا ہے کہ میں کس کے آگے یہ نماز پڑھ رہا ہوں، تو انسان کی چیزیں جو ہیں، انسان کا جو وجود ہے بالکل ہی ساکت ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا، آپ کسی افسر کے پاس بھی جاتے ہوں دفتر میں ملاقات کرنے کے لیے بھی، اس کے سامنے بھی آپ ہلتے نہیں ہیں۔ ایک عام انسان کے لیے جس کو آپ درخواست دینے کے لیے جاتے ہیں، اس کے ہاں آپ کی صورتحال ایسی ہوتی ہے۔ تو جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں اور اس ہستی کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوں، اور جس ہستی کو پتہ ہے کہ یہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز کون سی؟ دنیا اور مافیا، یعنی کہ اس دنیا میں اور آخری دنیا میں وہ کون ہے؟ وہ کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو جب یہ پڑھتے ہیں کہ وہ قدرت رکھنے والا ہے، پھر اس کے بعد آگے جو آیت آتی ہے الرحمن الرحیم، وہ بہت رحم کرنے والا، بہت رحیم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی آپ اس رب العالمین کے سامنے کھڑے ہیں جس کے بارے میں قرآن پاک کیا کہہ رہا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو جب یہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ کے ذہن میں رہے کہ میرا جو اٹھنا بیٹھنا سونا جو ہے وہ سارا اسی کے لیے ہے، ہماری تمام عبادت جو ہے وہ اسی کے لیے ہے۔ جب یہ تصور کریں گے تو آپ کے نماز میں خشوع اور زیادہ آ جائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر دکھاؤ۔ اللہ کا راستہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، شیطان کے راستے مختلف ہیں۔ جب انسان بھٹکتا ہے تو مختلف راستوں میں چلے جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کر۔ تو جب یہ دعا اس آیت کے بعد اگلی جو آیت آتی ہے صراط الذین انعمت علیہم، اب یہ دعا ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ راستہ دکھا جس پہ تیرا انعام ہوا، انعمت علیہم، ان لوگوں پہ جن تیرا انعام ہوا، فضل ہوا، جو تم نے جن لوگوں تم نے کامیاب کہا۔
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور وہ نہ کہ ان کا راستہ جس پر جو گمراہ ہوئے۔ تو یہ تو اگر آپ کو یہ چیز سوچیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ہماری زبان جو ہے وہ اردو میں ہے، پنجابی میں ہے، پشتو میں ہے، یا مختلف ہمارے پاکستان کی مختلف زبانیں ہیں، ان میں ہماری مطلب زبان جو ہے بولی جاتی ہے، اور قرآن پاک عربی میں ہے، عربی ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے آج کل تو ویسے بھی قرآن پاک آپ کو مل جاتے ہیں جس میں تراجم ہوتے ہیں، ترجمے کے ساتھ آپ پڑھ۔ اگر آپ کے ذہن میں جب سورت پڑھ رہے ہیں وہ ترجمہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کے نماز جو ہے بالکل ایسی ہو جائے گی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیگی کی طرح ہو جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اس لیے یہ نماز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیسے بتائی گئی، احادیث میں اس بارے موجود ہے کہ کس طرح نماز کی ادائیگی کرنی ہے، کس طرح نماز کو پڑھنا ہے، تاکہ ہماری نماز جو ہے وہ ایسی ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا ذریعہ بن جائے۔ جب یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم ایک اور سورت جو ہے وہ ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، وہ قرآن پاک کی کوئی بھی سورت ہو۔ اس لیے میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم قرآن پاک کی جب 10 صورتیں ہیں اگر وہ ترجمے کے ساتھ آپ یاد کر لیں، دیکھ لیں، تو آپ کے لیے نماز میں ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ جیسے ہم نماز میں فرض کیا پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کیا مطلب اس کا، کہہ دیں اللہ ایک ہے، اللہ وحد لا شریک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب اس کا بے نیاز ہے، کیا اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی قسم کی حاجت نہیں ہے، اور ہم کیا ہیں، محتاج ہیں، اسی کے محتاج ہیں۔ ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے، اپنے کھانے کی، پینے کی، بیماری میں شفا کی، اپنے سانس لینے کی۔ اس لیے اگر آپ جو بھی کوئی سانس آتا ہے، یہ سانس جو ہے وہ اس کا شکر ادا کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کرونا کے زمانے میں کہ انسان کو سانس لینے میں کتنی دشواری ہوتی تھی، بلکہ اس سانس کو لینے کے لیے مختلف قسم کے سلنڈر لینے پڑتے تھے، اور ایک سلنڈر کی قیمت جو ہے وہ 500 روپیہ ہوتی تھی، اور اس سانس کو لینے کے لیے 1 گھنٹے میں 500 روپیہ خرچ ہو جاتا تھا۔ اندازہ 24 گھنٹے میں کتنا سانس لیتے ہیں؟ اگر وہ قیمت دیکھی جائے تو پھر اللہ کا شکر نہ ادا کرے تو کیا کرے؟ تو اس لیے اگر سورہ ناس سے لے کے اور سورہ فیل تک کی صورتیں اگر ہمیں بات ترجمہ ہم پڑھ لیں اس کو، تو ہمارے لیے یہ آسانی کا باعث بنائے۔ اس لیے کوشش کریں اپنی نماز کو صحیح طرح ادا کرنے کی، اور تمام خیالات کو۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ نماز میں 4 رکعتوں کی بجائے امام نے 3 رکعتیں ادا کر دیں، اور مختلف مقتدی جو ہے وہ کہنے لگے کہ بھئی آپ نے نماز کی 3 رکعتیں پڑھ گئی ہیں۔ تو ایک شخص نے کہا جناب یہ واقعی 3 رکعتیں پڑھی ہیں، کیونکہ میں نے جب نماز پڑھنے آتا ہوں تو میں اپنے 4 دکانوں کے حساب کرتا ہوں، تو میری دکان کا حساب 3 دکانوں کے حساب مکمل ہو گئی، چوتھی رہتی تھی، تو مجھے اب پتہ لگا واقعی یہ اپنے 3 پڑھی ہیں۔ تو اس لیے بھائی ہمارے بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی نماز ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نماز میں دکانوں کے حساب کرتے رہیں۔ یہ کس وجہ سے ہم کرتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز میں توجہ نہیں ہوتی۔ جب ہمیں نماز میں توجہ ہو جائے گی اور ہم اپنے نماز کو صحیح ادا کرنے والے بن جائیں گے، تو انشاءاللہ کوشش ہماری ہوگی کہ آپ اپنی نمازوں کو صحیح طرح ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پہ عمل کرنے، اس کو سمجھنے اور اس کی روح کے مطابق عمل کریں توفیق عطا فرمائے۔ اور اس سے مطلب کوئی کمنٹس ہوں آپ ضرور اس کے بارے میں بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔